خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ آئے اور ہمیں خوشی ہوئی۔ ان کے آنے کا مقصد بلکہ ان کو بلانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک سرپرستی بھی کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے۔ دوسرا، یہ کل کو ہونے والی حرمت رسول کا ریلی کی حوالے سے آپ کے سامنے گزارشات پیش کریں گے۔ پھر 14 اکتوبر مفتی محمود کانفرنس کی آپ کو دعوت دینے آئے ہیں محترم جناب حضرت مولانا حفیظ الرحمن فیض صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر صدق اللہ العظیم۔ تمام بھائی سب درود و سلام پڑھیں۔ انتہائی قابل احترام اسٹیج پر موجود اور پنڈال میں موجود علماء کرام، الحمدللہ آج ہم سب ختم نبوت کے ایک اہم موضوع پر جمع ہیں، جس کی دعوت ہمیں مولانا مختار احمد صاحب، بھائی مولانا اسلم صاحب اور دیگر علماء کرام کی طرف سے ملی اور آپ سب جمع ہوئے اور ہمارے اسٹیج پر بڑے بڑے علماء کرام ماشاءاللہ تشریف رکھتے ہیں، جس میں علماء کے خادم اور علماء سے محبت کرنے والے ایک بزرگ شخصیت بھائی شوکت بٹوی صاحب موجود ہیں۔ کیونکہ میرے کو تو تقریر وغیرہ کرنے نہیں آتی، لیکن ختم نبوت کا موضوع ایسا ہے کہ جس میں شریک ہونا باعث سعادت ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہمیں یقین ہے کہ اس اجتماع کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ختم نبوت یہ ایک ایسا اثاثہ ہے جس کا تعلق ہمارے ایمان کے ساتھ ہے۔ ابھی آپ کے سامنے ہمارے ایک نوجوان نے بیان کیا، جن کی نسبت ایک ہمارے سندھ کے اندر ایسی شخصیت کے ساتھ ہے، حضرت مولانا احمد میاں حمادی صاحب، جنہوں نے اس وقت ختم نبوت کا دفاع کیا جب نہ سواریوں کی سہولتیں موجود تھی، نہ موٹر سائیکلوں کی سہولت موجود تھی۔ یہ وہ بزرگ تھے جو بسوں کی سیٹ پر بیٹھ کر ٹنڈو عالم سے نکلتے، کبھی ٹنڈو الیار، کبھی میرپورخاص، کبھی حیدرآباد، کبھی بدین، کبھی تھر، پوری انہوں نے ختم نبوت پہ صرف کی۔ ابھی ان کے ہم نے خطاب کیا، جو مجھے خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس نسل میں ختم نبوت کے کام کو اللہ نے قبول کر لی۔ ایک میں بات آپ سے عرض کروں کہ ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں، پتہ نہیں کیسی ہماری نمازیں ہیں، ہم جو روزے رکھتے ہیں پتہ نہیں کیسے ہمارے روزے ہیں، اور جو خیرات اور صدقات کرتے ہیں، تو ان اعمال پر ہی منحصر ہو کر آخرت کو اچھی بنانے کی خوشی یہ مکمل خوشی نہیں ہے کہ جب تک ختم نبوت کے کام کے ساتھ ہم جڑے ہوئے نہ ہوں۔ اگر آپ ختم نبوت کے کام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ
فرماتے ہیں کہ جس نے ختم نبوت کا کام کیا وہ جہنم میں نہیں جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ یہ کسی مولوی کا دفاع نہیں، کسی بزرگ کا دفاع نہیں، کسی مسلک کا دفاع نہیں، کسی جماعت یا پارٹی کا دفاع نہیں، زمین یا دکان کا دفاع نہیں، یہ سیدھا دفاع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور ان کی عزت کا۔ اس لیے مسلمان گناہ گار تو ہو سکتا ہے لیکن مسلمان بے غیرت نہیں ہو سکتا، مسلمان بے نمازی ہو سکتا ہے، مسلمان روزے کو چھوڑ سکتا ہے، مسلمان ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی اس نے لفظ اللہ بھی نہ کہا ہو، مسلمان ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی اس نے مسجد کی شکل بھی نہ دیکھا ہو، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس میں بات آتی ہے تو خدا کی قسم جو کرنٹ اور جو جذبہ شاید کسی مولوی میں ہم نے نہیں دیکھا جو کسی گناہگار مسلمان کے اندر بھی دیکھا گیا۔ الحمدللہ یہ ہمارا وہ ایمان ہے، یہ وہ تعلق ہے جس سے ہم خود کو علیحدہ نہیں کر سکتے، اور اس میں کسی فرقے کا کردار نہیں، یہ سب مسلمانوں کا اجتماعی مسئلہ ہے۔ اس میں جو قربانیاں ہیں ہمارے بریلی مسلک سے شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کی، ہمارے اہل حدیث مسلک سے علامہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کی، ظہیر الہی رحمۃ اللہ علیہ کی، ہمارے جماعت اسلامی کی طرف سے اس وقت کے جو ان کے بزرگ ہوتے تھے شاید پروفیسر غفور وغیرہ، اور ان سب کی جو قیادت کر رہے تھے وہ ابھی جو اس وقت قیادت کر رہے ہیں حضرت مولانا فضل الرحمان کے والد محترم حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کا کردار ہے۔ سب نے مل کر یہ کام کیا اور پھر اس پر وہ جو دستخط کیے، تو اس میں بھی ہمیں میرٹ کے اوپر بات کرنی چاہیے، اس میں بھی ہمیں یک طرفہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ جو ایمانداری کی بات ہے کہ اس میں ذوالفقار علی بھٹو شہید رحمۃ اللہ علیہ کا کردار ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو اگر کوئی عمل جنت میں لے جائے گا تو وہ یہی عمل لے جائے گا کہ انہوں نے ختم نبوت کے قرارداد کے اوپر دستخط کیے اور جن کی وجہ سے انہیں پھانسی چلی گئی، اور ذوالفقار علی بھٹو کو جو پھانسی دی گئی اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ انہوں نے قادیانیوں کو پاکستان میں کافر قرار دیا۔ اس لیے آج الحمدللہ اس میدان میں جمعیت علماء اسلام کی قیادت، ختم نبوت کی قیادت اور تمام مسلک کے لوگوں کی قیادت، اور آپ نے دیکھا ابھی قریب میں ہمارے قائد حضرت مولانا فضل الرحمان سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہوئے اور مولانا صاحب نے چیف جسٹس صاحب سے کہا کہ قاضی صاحب آج میں 72 سال کی عمر میں پہلی مرتبہ کورٹ کے سامنے کھڑا ہوں، کسی کرپشن کے کیس میں نہیں، کسی غبن کے کیس میں نہیں، کسی بھی کیس میں میں آج تک کورٹ میں کھڑا نہیں ہوا۔ 72 سال کی عمر میں پہلی مرتبہ اگر میں کورٹ میں کھڑا ہوا ہوں تو وہ صرف اور صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت ہے۔ تو یہ اعزاز ہمارے علماء کو حاصل ہے الحمدللہ کہ وہ ہمارے نظریات کے محافظ ہیں۔ ایک ہوتی ہے ہماری زمینی سرحد جس کی حفاظت ہماری فوج کر رہی ہے الحمدللہ، اور ایک ہے ہماری نظریاتی سرحد، مسلمانوں کی سرحد جس کی حفاظت ہمارے علماء کرام کر رہے ہیں الحمدللہ۔ جیسے ملک کی حفاظت کے لیے فوج کا ہونا ضروری ہے، اس لیے نظریات کی حفاظت کے لیے علماء حق کا پاکستان میں ہونا بھی انتہائی ضروری ہے۔ اب اس تعلق کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عام لوگوں کے دل میں ملا مولوی کو گرایا جائے، اس تعلق کو توڑا جائے، اس کے لیے انہوں نے 70 سال لگا دیے، لیکن آج بھی الحمدللہ مسلمان کے دلوں میں علماء کرام کی محبت کو وہ نہیں نکال سکتے۔ ابھی آپ نے جو واقعہ دیکھا جو عمر کوٹ کے اندر پیش آیا، شاہ نواز ملعون جس نے ہمارے آقا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی اور اللہ نے اس کو دکھایا. اللہ نے وہ کام جس سے بھی لیا, چاہے دنیا کچھ بھی کہتا رہے, لیکن جنہوں نے شاہ نواز کو جہنم پہنچایا, ہم ان سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اس نے گستاخی کی, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن ایک لبرل طبقہ جو قوم پرست ہونے کا تو نعرہ لگاتا ہے, لیکن وہ اس ملعون کی دفاع کے لیے کھڑا ہو گیا. ارے بھائی, تم قوم پرست ہو, تمہاری سندھ کے حقوق کے لیے ہمارے علماء کرام تمہارے ساتھ کھڑے ہیں, شانہ و شانہ کھڑے ہیں. ہر قوم کو اپنے حقوق لینے کا حق ہے. اس لیے قوم پرست تنظیمیں اگر اپنے کاز کے لیے, اپنے حقوق کے لیے کام کر رہی ہیں, سندھ کی دھرتی کے لیے کام کر رہی ہیں, سندھ کے حقوق کے لیے کام کر رہی ہیں, سندھ کے پانی کے لیے کام کر رہی ہیں, سندھ کی جغرافی کے لیے کام کر رہی ہے, سندھ کی زمین کے لیے کام کر رہی ہے, تو جمعیت علماء اسلام شانہ بشانہ سندھ کے حقوق کے لیے قوم پرستوں کے ساتھ ہمیشہ کھڑی رہی. بلکہ قوم پرستوں سے بڑھ کر جمعیت علماء اسلام نے سندھ کا دفاع کیا. لیکن بڑی شرم کی بات ہے, جب پیغمبر کی عزت کی بات آئی, پیغمبر کی ناموس کی بات آئی, وہاں پر تم نے اپنے آقا اور ان یہودی اور برطانیہ کے لیڈروں کو خوش کرنے کے لیے رسول اللہ کو ناراض کیا. تو تمہاری یہ لیڈری آج یہ پتا چلی کہ تم سندھ کی لڑائی نہیں لڑ رہے, بلکہ تم اسلام کے خلاف لڑائی لڑ رہے ہو. اگر تمہاری لڑائی اسلام کے خلاف ہے تو یاد رکھنا, تمہارے آبا و اجداد انگریز کو جس طرح علماء کرام نے اس دھرتی سے بھگایا تھا محمد بن قاسم کی شکل میں, تو آج مدرسے کا ایک ایک طالب علم, تبلیغی جماعت کا ایک ایک مبلغ, خانقاہ کا ایک ایک مرید محمد بن قاسم بن کر تمہارا مقابلہ کرے گا انشاءاللہ. اس لیے آج کسی کی باتوں پہ نہیں آئے. آپ کے مسجد کا جو امام ہے وہ آپ کا خیر خواہ ہے. ہم سندھ کے حقوق کی بات کرتے ہیں, ہم سندھ کے پانی کی بات کرتے ہیں, ہم سندھ کی دھرتی کی بات کرتے ہیں, ہم کارونجل کی بات کرتے ہیں, ہم سندھ کے رہنے والے, ہمارے جو حقوق ہیں سندھ کے اندر ہمیں اگر نہیں دیے جا رہے, دوسرے صوبوں کو زیادہ دیے جا رہے ہیں, ہم اس کی بات کرتے ہیں. ہمیں پانی کم مل رہا ہے, ہم اس پانی کو کے لیے بات کرتے ہیں. اگر ہمیں ہمارے سندھ کو ترقی کم دی جا رہی ہے, ہم اس کی بات کرتے ہیں. یہاں پر جو کوئلے کے ذخائر نکل رہے ہیں وہاں پر سندھیوں کو نوکری دی جائے. یہاں پر جو سوئی گیس کے ذخائر نکل رہے ہیں وہاں پر سندھیوں کو نوکری دی جائے. یہاں پر جتنے بھی ذخائر سندھ کے ہیں وہاں پر سندھیوں کا حق ہے, کسی اور کا حق نہیں ہے. جمعیت علماء اسلام سندھ کے ساتھ اور سندھ کے لیے کھڑی ہے, سندھ کے لیے لڑے گی, لیکن ناموس رسالت پر کوئی سودا نہیں ہوگا. ناموس رسالت الگ مسئلہ ہے, اس کو اس کے ساتھ نہیں جوڑیں. ہمارے جو قوم پرست تنظیمیں ہیں ہم ان کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ خدا را ان لوگوں کے لیے اپنی آخرت کو خراب نہیں کرو, اپنی آخرت کی فکر کرو. سندھ کہیں نہیں جائے گا, کسی کا باپ بھی سندھ کو تقسیم نہیں کر سکتا. لیکن جو تم نے ابھی جو روش اپنائی ہے ایک ملعون کے لیے, تو تم نے وہ ملعون مر گیا, تم گالیاں علماء کو دے رہے ہو. وہ ملعون مر گیا, تم گالیاں مدرسوں کو دے رہے ہو. وہ ملعون جہنم میں چلا گیا, تم گالیاں مسجدوں کو دے رہے ہو. وہ ملعون جہنم میں چلا گیا, تم گالیاں خانقاہوں کو دے رہے ہو. وہ ملعون جہنم میں چلا گیا, تم گالیاں اللہ والوں کو دے رہے ہو. اس روش کو ختم کرو, سندھ کے لیے ہمارے ساتھ آؤ, ہم آپ کے ساتھ کریں. اللہ سے دعائیں اللہ تعالی ہم سب سے ختم نبوت کا کام لے. اللہ سے دعائیں اللہ تعالی ہمارا جینا مرنا ختم نبوت کے ساتھ رکھے. اللہ سے دعائیں اللہ تعالی ہمارے کو شہادت کی موت دے ناموس رسالت کے لیے. تو اس سلسلے میں انشاءاللہ کل حضرت علامہ راشد محمود سمرو کی قیادت میں ایک ریلی میرپور خاص سے شروع ہوگی اور ادھر جمش آباد کی طرف بھی آئے گی کہ آپ نے ان کا استقبال بھی کرنا ہے اور ناموس رسالت میں علماء کرام کا ساتھ دینا ہے. یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے, کسی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے, کسی مسلک کا مسئلہ نہیں ہے.
کسی فرقے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ سب مسلمانوں کی ایمان کا مسئلہ ہے۔ اس لیے میں نے جس طرح کہا کہ مسلمان گناہ گار ہو سکتا ہے لیکن مسلمان بے غیرت نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور آپ کو ایک اور دعوت دیتا ہوں کہ 14 اکتوبر کو مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے میر الخاص میں جامعہ اسٹیڈیم میں۔ آپ سب کو دعوت ہے، آپ اس میں شریک ہوں۔ حضرت مولانا فضل الرحمان امام انقلاب ان کا خطاب ہوگا، فلسطین کے حماس کے مجاہدین بھی خطاب کریں گے، پورے پاکستان کے علماء کرام تمام خانقاہوں کے بزرگ آئیں گے۔